السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر نسیم ہے۔ میں اس وقت کویت کے اندر ایز اے ڈاکٹر جاب کرتا ہوں۔ اچھا، آج ہم بات کریں گے کہ بہت سارے دوستوں نے مجھے میسیجز کیے ہیں میسنجر پہ، واٹس ایپ پہ، کہ کویت کے اندر ڈاکٹر کی سیلری کتنی ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ جو اکوموڈیشن ہے وہ آپ کو منسٹری کی طرف سے ملتا ہے یا خود آپ کرتے ہیں۔ ٹریولنگ کے حوالے سے فوڈ اور فیملی ٹوٹلی جو ایکسپینسو ہے اس پہ بات کریں گے۔ اچھا، تو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ یہاں پہ آپ کی جو ایز اے ڈاکٹر آپ کی سیلری کتنی ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ جیسے پاکستان کے اندر ڈاکٹر کی جو سیلری ہے وہ ڈفرینٹ ہوتی ہے اکارڈنگ ٹو جاب اور اس کے علاوہ پھر ان کی کوالیفیکیشن کے حوالے سے۔ تو ہم بات کر لیتے ہیں کہ یہاں پہ کویت کے اندر منیمم ایک ڈاکٹر کو کتنی سیلری ملتی ہے۔ اس کو ہم کیلکولیٹ کر لیتے ہیں۔ یہاں سے کم جو ایک ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہے، اگر وہ 5 سے 6 سال ان کا ایکسپیرینس ہے، پہلے تو 6 سال کی ریکوائرمنٹ تھی، لیکن اب جو اس وقت جو نیو 2023 میں جو ڈاکٹرس وہاں سے لیے ہیں وہ ایک پرائیویٹ نیشنل گارڈ کی طرف سے ان کی 3 سال کی ریکوائرمنٹ تھی۔ تو منیمم جو سیلری اماؤنٹ ہے وہ کم سے کم 1200 کویتی دینار یہاں پہ ہے۔ تو ہم آج کا جو ریٹ ہے 1200 کویتی دینار ملٹیپلائی 900، تو یہ آپ کا 10,80,000۔ اچھا، یہ منیمم ہے۔ اس کے علاوہ آپ اس میں کبھی جو انفیکشن الاؤنس ہے یا باقی ایریا الاؤنس بھی ایڈ آن ہوتے ہیں، اور باقی چیزیں بھی آپ کو بینیفٹ ملتے ہیں وتھ ٹائم۔ یہ منیمم ہے۔ اس کے علاوہ پھر آپ اگر جی پی ہیں اور اس کے تو جی پی کے بھی کیٹیگریز ہیں، اے ہے، بی ہے، اس طرح اگر رجسٹرار ہیں، سینئر رجسٹرار ہیں، تو یہ سیلری میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ اگر میں ایس آر کی بات کر لوں، ایس آر کی کوالیفیکیشن کیا ہے کہ پوسٹ گریجویشن ہو اور 2 سال کا ایکسپیرینس ہو، تو وہ اس کا جو اماؤنٹ ہے وہ منیمم 2000 کویتی دینار، ٹھیک ہے، 2000 ملٹیپلائی 900، تو یہ آپ کے 18 لاکھ بنتے ہیں۔ تو جو سیلری ہے وہ آپ کی ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس پوسٹ پہ یہاں پہ آنا چاہتے ہیں۔ اگر اسپیشلسٹ ہیں تو پھر اور بھی زیادہ ہے، 3000 تک، اور اگر آپ کنسلٹنٹ ہیں تو اور بھی زیادہ۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں، یہاں پہ اس طرح نہیں ہے کہ جیسے ہم پاکستان میں کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہی ڈاکٹرس ایف سی پی ایس کوالیفائی کرتے ہیں، ایم ڈی ایف سی پی ایس جو بھی پوسٹ گریجویشن ہے، تو وہ خود آگے لکھ دیتے ہیں کنسلٹنٹ۔ حالانکہ اس طرح نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک سیکوینس کے ساتھ ہوتا ہے۔ پہلے آپ رجسٹرار بنتے ہیں، پھر سینئر رجسٹرار بنتے ہیں، پھر اسسٹنٹ، اسپیشلسٹ، پھر اسپیشلسٹ، اس طرح کنسلٹنٹ بھی اسسٹنٹ ہوتا ہے، پھر کنسلٹنٹ بنتا ہے۔ تو یہ ایک لمبی سیکوینس ہے، اور یہ وتھ ٹائم، مطلب اگر آپ نے کم سے کم آپ کو ایس آر بننے کے لیے آپ کو پوسٹ گریجویشن کے بعد 2 سال کا ایکسپیرینس چاہیے۔ تو پاکستان میں تو ہم لکھ دیتے ہیں کہ میں یہ ہوں، ایف سی پی ایس کے بعد ہم کہہ دیتے ہیں کہ میں کنسلٹنٹ ہوں یا اسپیشلسٹ ہوں، لیکن دنیا کے اندر ایسے نہیں ہے، کیونکہ یہاں پہ آپ کو ایک کرائٹیریا فل کرنا ہوتا ہے، اس کے بعد آپ کو اسی حساب سے آپ کو سیلری ملتی ہے۔ تو اگر کسی نے ابھی ایف سی پی ایس کیا ہے تو شاید وہ ایز اے رجسٹرار اپلائی کر سکتا ہے، اگر اس کو 2 سال ہو گئے ہیں تو ایس آر کے لیے وہ اپلائی کر سکتا ہے، لیکن وہ کنسلٹنٹ یا اسپیشلسٹ کے لیے اپلائی نہیں کر سکتا۔ یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ پاکستان میں جو ہم لکھتے ہیں وہ تو ہم ایسے ہی لکھ دیتے ہیں، لیکن اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ باہر ملکوں میں ایسے نہیں ہوتا کہ آپ بس پوسٹ گریجویشن کریں اور پھر آپ اپنے آگے لکھ دیں کہ میں یہ ہوں۔ تو سب سے یہ امپورٹنٹ چیز ہے جو کہ آپ کو سمجھنی چاہیے کہ اگر آپ نے ایف سی پی ایس کر لیا ہے تو اس میں ٹائم ڈیوریشن بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ نے ایف سی پی ایس کیا ہے تو آپ ایز اے اسپیشلسٹ یا کنسلٹنٹ یہاں پہ آئیں گے، ایسے نہیں ہے۔ دوسری بات ہے کہ کویت کے اندر اکوموڈیشن، ٹریولنگ، فوڈ، یہ سب جو نرسنگ اسٹاف ہے ان کے لیے ہوتا ہے، ڈاکٹرس کے لیے یہ چیزیں منسٹری کی طرف سے نہیں ہوتی۔ تو اب اگر آپ نے 11 لاکھ آپ کی سیلری ہے، ایز اے جی پی آپ آ رہے ہیں یا
جو بھی ہے GPA B اس میں پھر ڈفرینٹ سیلریز ہوتی ہیں. تو میں نے تو منیمم سیلری کا بتایا آپ کو. اکوموڈیشن ڈپینڈ کرتا ہے جیسے پاکستان میں ہے ظاہر بات ہے اگر آپ لائف اسٹائل پہ ہے اگر آپ اسلام آباد میں رہیں گے تو اس کا الگ ایک رینٹ ہوتا ہے. اگر آپ کراچی چلے جائیں گے تو وہی ایسے ہی سسٹم ہے یہاں پہ بھی, لیکن میں ایک منیمم بتا دیتا ہوں اور میگزیمم بھی اس کو ہم کیلکولیٹ کر لیتے ہیں. یہاں پہ جو ایک فلیٹ آپ نارمل فلیٹ اگر آپ لیتے ہیں اچھی جگہ پہ بھی جس میں 2 رومس ہو, 2 واش روم, کچن اینڈ TV لانچ, یہ آپ کو جو ہے نا 200 کویتی دینار میں مل جاتا ہے. 200 کو آپ 900 سے ملٹیپلائی کریں تو 1,80,000 روپے میں. اب یہاں پہ فار ایگزامپل 2 ڈاکٹر صاحب رہتے ہیں ایز اے بیچلر, تو ایک روم شیئر کر سکتے ہیں, تو آپ 100 کویتی دینار میں آپ کا یہ اکوموڈیشن کا خرچہ آئے گا. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ فوڈ جو ہے آپ کا وہ ویسے ہی ڈپینڈ کرتا ہے, لیکن نارمل اگر آپ اچھی سی جگہ پہ بھی کھانا کھاتے ہیں تو 2 سے 3 کویتی دینار آپ دن میں کاؤنٹ کر لیں اپنے نا, جس میں آپ کا بریک فاسٹ ہوگا, لنچ اینڈ ڈنر, تو 2.5 میگزیمم, تو 2.5 ملٹیپلائی 30, تو یہ آپ کا 75 کویتی دینار آپ کا ایک مہینے کا آپ کا کھانے کا خرچہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ٹریولنگ یہاں پہ ٹیکسی مہنگی ہے, تو موسٹلی لوگ اپنی گاڑیاں لے لیتے ہیں, یا تو پھر منسٹریز کی بسز ہیں ان کو فالو کرتے ہیں, تو یا آپ کے کلینک پہ اگر ڈپینڈ کرتا ہے, اگر آپ کلینک کے پاس اپنی فلیٹ لے لیں تو وہ پھر تو یہ اٹس ٹوٹلی ڈفرنٹ, یہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے. اگر آپ اپنی کلینک کے ساتھ کوئی فلیٹ لے لیں تو پھر ٹریولنگ کا خرچہ نہیں ہے. باقی اگر وہ آپشنل ہوتا ہے, آپ کہیں جاتے ہیں یا وہ, تو ٹیکسیز یہاں پہ مہنگی ہے ایز کمپیئر ٹو اگر آپ اپنی گاڑی لے لیتے ہیں تو وہ زیادہ آپ کو زیادہ بینیفٹ دیتی ہے. اس کے علاوہ اگر آپ فیملی کے ساتھ آتے ہیں تو فیملی کا پھر وہی ہے کہ اگر آپ نے فلیٹ لیا ہے تو پھر ظاہر بات ہے پہلے آپ بیچلر تھے, ایک روم آپ نے لیا تھا, ایک دوست کے پاس تھا, اب آپ اس کو فیملی فلیٹ بنا سکتے ہیں, تو وہی سیم اس کا 200 کویتی دینار جو ایک مطلب نارمل ایک ایریا میں. ٹھیک ہے. اگر آپ اور بھی زیادہ اچھے ایریا میں جانا چاہتے ہیں تو پھر یہ 300 350 تک بھی آپ کو مل جاتا ہے. تو آپ خود کیلکولیٹ کر لیں کہ اگر 75 آپ بیچلر ہیں, 75 آپ کا کھانے کا خرچہ ہے, 100 KD آپ کی اکوموڈیشن ہے, تو 175 یہ آپ کا آ جائے گا کھانا اور اکوموڈیشن. باقی جو بھی ہے ایکسپینسو وہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کس طرح کی لائف گزارتے ہیں. لیکن ظاہر بات ہے جو پاکستان میں سیلری ہے, جو پاکستان میں آپ کا ایکسپینسو ہے وہ بہت زیادہ ہوگا ایز کمپیئر ٹو آپ کی جو آپ کی انکم ہے, تو یہاں کے حساب سے یہ بہت سستا ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ کو بتانی تھی. سیلری نمبر 1 کہ آپ کی سیلری منیمم کتنی ہوتی ہے یہاں پہ, آپ کا اکوموڈیشن کا, ٹریولنگ کا, اور پھر آپ کا فوڈ جو ہے اس کا ایکسپینسو کیا ہے, اور آپ کا جاب جو پوزیشن ہے اس کی سیلری بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ کس جاب پہ یہاں پہ آپ کو کس پوسٹ پہ آپ آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن میں نے منیمم کی بات کی ہے کہ منیمم جو ہے نا 1200 کویتی دینار ہوتے ہیں, تو منیمم اس میں پھر بھی آپ کے الاؤنسز کچھ ایڈ آن ہو جاتے ہیں, تو 11 لاکھ 11 کیونکہ کویتی دینار جو ہے اس کی بھی ظاہر بات ہے ایک روپیز کی ویلیو ڈی ویلیو ہو جاتی ہے, پھر ڈالر اگر نیچے آتا ہے تو پھر اس حساب سے. لیکن آپ اگر منیمم 10 لاکھ بھی رکھ لیں تو یہ آپ کی جو ہے نا یہاں پہ انکم ہوگی. تو بس یہی چیز ہے. اگر اس میں کوئی آپ کو کنفیوژن ہے تو آپ مجھ سے سوال پوچھ سکتے ہیں, اور اس ویڈیو کو فارورڈ کر دیں تاکہ جن کے ذہنوں میں سوال ہیں, جو پوچھنا چاہتے ہیں, کویت کے اندر جاب کرنا چاہتے ہیں, ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ MBBS کی آفٹر MBBS آپ کب کوالیفائڈ ہوتے ہیں. تو یہ کم سے کم 3 سال, ورنہ پہلے تو 6 سال تھا. اور پھر اس کے علاوہ پوسٹ گریجویشن کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ پوسٹ گریجویشن میں آپ کو جلدی جاب مل جاتی ہے, اور آپ نے صرف ٹریننگ کی ہے تو اس کے بھی آپ پہ بھی آپ کو کچھ بینیفٹ مل جاتے ہیں. اور آپ رجسٹرار کی پوسٹ بھی لے سکتے ہیں پوسٹ ٹریننگ. اگر آپ نے FCPS کیا ہے تو FCPS کے فوراً بعد آپ ایز اے رجسٹرار آئیں گے, لیکن 2 سال ویٹ کریں گے اپنے ملک میں تو آپ ایز اے SR کی جاب آپ کو ملے گی, اور پھر 5 سال بعد آپ کو اسپیشلسٹ کی جاب مل جائے گی. اس طرح کنسلٹنٹ بھی ایک ٹائم ڈیوریشن کے حساب سے آپ بن جاتے ہیں. تو یہی ساری چیزیں انشاءاللہ. سیلری کے حوالے سے ٹریولنگ, فوڈ اور جو اکوموڈیشن ہے
اس کے حوالے سے میں نے بتا دیا ہے. باقی اسکولس وغیرہ اتنے مہنگے نہیں ہیں. آپ اگر یہاں پہ اوور آل چیزیں دیکھی جاتی ہے کہ آپ کی سیلری کتنی ہے, ٹھیک ہے, تو ظاہر بات ہے جب آپ اچھا ارن کرتے ہیں تو آپ یہ ساری چیزیں کم سے کم پاکستان سے تو 10 گنا زیادہ بہتر ہے. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.